عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ پوری نسل کی جنگ ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی جنگ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے۔ سیاہ منا رہے ہیں 8 تاریخ کو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہنچنا ہے 8 فروری کو ثوابی جلسے میں۔ میرے کارکن بعد میں پہلا میرے خواتین بعد میں وہ یہ کہتا ہوں، اس لیے آپ نہیں نکل سکتے، ادھر تمہارے لیے سالار اوپر تمہیں خیگا پخیگا کھڑا ہے، گلے پہ گلے کھڑا جاؤ۔ زبردست ہو گیا جی، آپ یہاں پر ثوابی میں آئے چور نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے یار انشاءاللہ میں تو ویڈیو پہ آپ کی ویڈیو کو سارے پاکستان کو کہ میرے بھائی نہیں کریں، اس نے عمران خان نے سب کو جگایا ہوا ہے، ہمارے بھی بال جو ہے نا یعنی کہ کالے تھے ابھی سفید ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان نے جو ہمیں سکھایا اور جو بچے ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سارے ان سے پوچھو یہ عمران خان کا نام لیں گے، کسی چور کا نام نہیں لیں گے، اور یہ سارے عمران خان کے فین ہیں، اس لیے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں سارے پاکستان کو کہتا ہوں آئیں، کل آئیں، ثوابی کا جلسہ اٹینڈ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے اور ہم آپ کو جو ہے نا یہاں سے ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں سالار صاحب، لاسٹ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ اگر دوبارہ آئیں گے تو وہ ڈی چوک والا دور تھا وہ دہرایا جائے گا، یعنی اسی طرح آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ میں نقوی صاحب کو بولتا ہوں یہ دھمکی لیا ہندوستان کو دو یا کسی اور کے دو، اپنا شہروں کو یہ نہ دو، پاکستانی شہر پھر آپ جانتا ہے کہ عام لوگ خان کون ہے، یہ کسی اور کو یہ دھمکی دو، تمہارا گولی تمہارا دھمکی ختم ہو جائے گا۔ میں نے پہلا بھی بولا ڈر کو، گولی کو، مرنے کو، مارنے کو ہم نے خیر مقدم کہہ دیا ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیدھا لین عمران خان رو افلا اور سیدھا لین عوام خوشحالی عوام دوستی۔ لیکن میں اپنا لیڈران کو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ کارکنوں سے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، کارکن کے ساتھ ہم بہت پیار کرتے ہیں، آپ لوگ بھی پیار کریں اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین ہم موجود ہیں ثوابی جلسہ گاہ میں، جہاں پر عمران خان صاحب کی کال پر ثوابی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مڈ میں جو بارڈر ہے یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جنید اکبر صاحب نئے لیڈر ہیں، نئے کے پی صوبائی صدر ہیں، ان کی قیادت میں، تو آپ ضرور آئیں، کیونکہ آپ کا اگر ووٹ چوری ہوا ہے تو آپ کا چوری شدہ مال اس کو 1 سال ہو چکا ہے، تو 1 سال بعد آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں 8 تاریخ کو۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہنچنا ہے 8 فروری کو ثوابی جلسے میں، اور ثوابی جلسے میں کیوں پہنچنا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو حق تھا، پاکستانیوں کے پاس ووٹ کے سوا تو ہے ہی کچھ نہیں، اور ہمیں 75 سال بعد پتا چلا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ جس کو ہم ووٹ دیتے وہ بھی صحیح جگہ نہیں جاتا، ہم ووٹ ڈالتے کسی اور کو ہے، نکلتا کسی اور کی قسمت میں ہے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ثوابی جلسے میں پہنچنا ہے۔ کیا کہتے ہیں جلسے میں لوگوں کو کس طرح بلائیں گے سر؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ پوری نسل کی جنگ ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی جنگ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 جو آج بے گناہ اسیر ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ صرف ایبسولوٹلی ناٹ، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف یہ کہ اقوام متحدہ میں جا کر انہوں نے اللہ کی نبی کی ناموس کا مقدمہ لڑا، یہ اس کا جرم ہے۔ آج وہ پابند سلاسل ہے۔ جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو شعور دیا اور دکھا دیا، ثابت کروا کے اس نے ثابت کر دیا کہ کون کرپٹ ہے۔ اصل میں جو پاکستان کی تباہی ہے یہ کرپشن اس کی بنیاد ہے، اور عمران خان کرپشن کے خلاف ہے۔ آج میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت جب آپ اپنی لاشیں اٹھائیں گے اس سے پہلے نکلے، اپنے آئینی حق ادا کر کے اپنے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے، اور آج سے ٹھیک 1 سال بعد جو آپ کی امانت، آپ کا ووٹ جو کہ ایک مقدس پرچی ہوتی ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، آج ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فارم 47 کی حکومت یہاں پہ قائم ہے جو کہ بالکل ناانصافی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھے۔ فرحات خان کو اجازت دیجیے، اللہ پامان ڈیرہ مننا سنگا چل ہے ڈیرہ مننا گولا